O my Lord, here I am, a beggar before you, reaching for your door, in complete poverty. All I have is my shame and humility, possessing nothing to hold, nor to mention even a begging bowl, a beggar slain from within, my desires and yearnings corrupted because of his sins. I have wasted away the treasures of Deen because of the self of mine. I have cast it aside, sukoon of the heart at the altar of pleasures entwined. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین۔ اس مجلس میں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ہدایات اور جواہرات اور آپ علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں اور ہمارے لیے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام چاہتے ہیں ہم ایسا بنیں، وہ چیزیں سنتے ہیں۔ تو ایک تو مختصر وہ بیان کریں گے، دوسرا آج جو درس ہوتا ہے وہ بھی اسی میں شامل ہو جائے گا۔ آج ہم یہ بیان کریں گے کہ جو بندہ دین کی طرف دعوت دیتا ہے تو اکثر لوگ جب یہ یہاں اعتکاف سے اٹھ کے جاتے ہیں یا ویسے دین کی دعوت، ان کو مختلف قسم کی پریشانیاں بعض دفعہ سامنا ہوتا ہے، لوگ مخالفت کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ تو بھئی اس میں ہمارا کیا رد عمل ہونا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے؟ چھوڑ دینی چاہیے دین کی خدمت یا دعوت یا کیا؟ تو پہلے تو یہ سنیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں، آپ علیہ السلام کی یہ خواہش ہے، بلکہ امت سے گویا عہد لیا ہوا ہے آپ علیہ السلام نے کہ اس بارے میں کہ کوئی شخص بھی کسی کی چغلی یا غیبت کرے آپ کے سامنے۔ آپ علیہ السلام یہ چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم desires for this ummah any person who in front of you talks ill about other people, a particular brother or sister، تو آپ علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس بارے میں پتہ چلے تو ممکن حد تک ہم اس بھائی یا بہن کی عزت بچانے کی کوشش کریں اس کی پیٹھ کے پیچھے۔ یہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ چاہتے ہیں۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ مسلمان کی عورت ہو یا مرد، بھئی اس کی عزت کو اچھالا جائے۔ آپ علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ جب وہ موجود نہ بھی ہو، when the Muslim a brother is not present, you still defend him. There is great virtue in there as well. پھر وہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ نصیحت اور ہدایت ہے حضور علیہ السلام کی جس پر اکثر لوگ عمل نہیں کرتے، خواہ وہ وقت کے شیخ اور عالم ہی کیوں نہ ہو۔ ہمیں کہ یہ وہ ہدایت ہے کہ عام لوگ جو پیر اور عالم ہیں کئی، وہ بھی اس ہدایت پر عمل نہیں کرتے کہ رات دن دوسروں کے عیب وہ بھی خوش ہوتے سن کے، بھئی ان کے مخالف کا ان کے کوئی بات کر دے، اس کی کوئی خامی بیان کر دے تو وہ بھی خوش ہوتے ہیں، خاموشی سے سنتے ہیں، بلکہ اس میں دو چار اور ملاتے ہیں تاکہ لوگوں میں مخالفت پیدا ہو۔ فرمایا چنانچہ تم دیکھو گے کہ وہ اپنے بھائی یا دوسرے عالم یا اپنے بھائی کی چغلی پر بھی خاموش ہو جائیں گے، یا پھر اگر زیادہ بھی وہ سمجھتے ہیں ہم نیک ہیں تو وہ دل میں اس پر خوش ہوں گے۔ اگر یہ کہا نا تو دل میں خوش ہوں گے۔ یہ اس بات کی پکی نشانی ہے کہ اس نے دنیا سے محبت چھوڑنے کے لیے کسی شیخ کی رہنمائی نہیں لی۔
کیونکہ دنیا سے محبت رکھنے والا اپنا نمایاں مقام، اونچا مقام چاہتا ہے. So they say that if you will see a person, a scholar in front of him, either he does not stop or he is at least, some of them are very happy in there that other people, other jamaats, they are actually their character is being assassinated or bad things are being said to them. So that's why you find in our times as well that one is difference of aqidah, that this is like, for example, Shia, this is Qadiani, this is Wahhabi, Sunni. But the problem is that people who are Sunnis, they are also in fighting and putting allegations on each other. Who are Wahhabis, they are fighting amongst themselves. So this shows, یہ چیز ظاہر کرتی ہے، وہ فرما رہے ہیں بار بار، وہ ہر اپنے نصیحت میں کہتے ہیں کہ ان کو کسی صحیح شیخ کی رہنمائی نہیں ملی. That they say, in spite of being big scholar, آج کوئی ہے جو کہہ سکے میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ سے زیادہ عالم بن گیا ہوں، امام غزالی سے زیادہ عالم بن گیا ہوں؟ ان کو اگر پیر کی، ٹیچر کی ضرورت ہے، اور میں اور آپ کو تو ہم پتہ ہی کچھ نہیں. اور جو آج کے علماء ہیں، یہ مطلب ان کو ان کا کوئی 100واں حصہ بھی علم کا ان کے پاس نہیں جو ان کے پاس. وہ تو سمندر تھے بہتے ہوئے، یہ تو صرف کتابیں پڑھ کے وہ لوگ تھے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ فتویٰ دیتے تھے، وہ فتویٰ لکھتے ہوئے کوئی کتاب آپ نے دیکھی نہیں تھی کبھی. یعنی وہ زبانی اتنا پڑھا ہوا علم، اور سمندر تھے علم کے. تو اگر ان لوگوں کو ضرورت ہے، if the people, type of these people, likes of Imam Ghazali, Sayyidina Abdul Qadir rahimahullah, if they need a teaching and supervision of a teacher, then why would me and you not need? تو وہ یہی فرما رہے ہیں. فرمایا کیونکہ جو بندہ اس طرح کرتا ہے، دنیا سے محبت رکھنے والا اپنا مقام اونچا چاہتا ہے، شہرت پسند کرتا ہے، پوری شہرت چاہتا ہے، جبکہ اپنے سے زیادہ شہرت والے کو پسند نہیں کرتا. ایک پیر دوسرے پیر، ایک عالم دوسرے عالم، ایک بزنس مین دوسرے بزنس مین، ایک بندہ پولیٹیکل لیڈر دوسرے پولیٹیکل لیڈر، وہ پسند نہیں کرتا. اس کی شہرت کیوں؟ کسی طریقے سے اس کو نیچے کھینچو. چنانچہ اپنے سے بلند مرتبہ شخص کی غیبت کر کے یہ چاہتا ہے کہ جب لوگ اس کی خامی نکالیں گے تو اس سے ان کا یقین اٹھ جائے گا، اس کی بجائے وہ خود میرے عقیدت مند، میرے چاہنے والے بن جائیں گے. یعنی اس کے پیچھے بات یہ ہے کہ بھئی کیوں بندہ غیبت چغلی دوسروں کی پسند کرتا ہے، کہ وہ چاہتا ہے کہ بھئی دیکھتا ہے کہ اس کی تو بھئی عزت کم ہو جائے گی، جس کا مطلب میری بڑھ جائے گی. میں تیرا، وہ اے کر رہا ہے، وہ اے کہندا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یاد رکھو، جو بندہ تمہارے سامنے کسی کی برائی، چغلی، غیبت کرے گا، وہ تمہاری بھی کسی کے سامنے ضرور کرے گا جا کے. تم کون سا فرشتے ہو یا کوئی ہوگا بھی تمہیں چھوڑ دے گا وہ. اس لیے جو آپ سے برائی کر رہا ہے، خبردار ہو، جو کان اپنے کھڑے کر لو، سمجھو یہ آپ کی برائی کر رہا ہے. کیونکہ صرف وقت کی بات ہے، سین بدلنا ہے. اس نے آپ کے خلاف وہ پہاڑے پڑے گا کہ پھر آپ کو بڑا دکھ لگے گا، وہ فلاں نے یہ کر دیا، یہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا. لیکن خود تو بندہ بڑے مزے لے کے سنتا ہے، اچھا اور بتاؤ پھر کیا ہوا. تو جو آپ سے کرے، دوسرے کو گالی دے آپ کے سامنے، یا وہ غیبت چغلی برائی کرے، سمجھ جاؤ اسی وقت اگر آپ میں عقل ہے، یہ آپ کی کر رہا ہے، اس کی نہیں کر رہا. کیونکہ ابھی تھوڑی دیر بعد ہی اس نے یہ شروع کر دینا آپ. اس لیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارک تھی، جو آپ کے سامنے غیبت کہتا کہ فلاں بندہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے، فلاں کہتا ہے آپ یہ ہیں، فلاں کہتا ہے آپ میں علم نہیں ہے، فلاں کہتا ہے آپ میں جو ہے یہ چیز نہیں، یا کوئی اور بات دوسرے علماء کی ادھر ادھر کی. آپ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک تم اس سے بھی برے ہو، اس لیے کہ وہ تو میری پیٹھ پیچھے کم از کم کہہ رہا تھا اور تم میرے سامنے کہہ رہے ہو، تو خبردار میری مجلس میں نہ بیٹھنا پڑے. مجلس سے ہی اٹھا دیا کرتے،
اور آج لوگ کیا، لیڈر کیا، پیر کیا، علماء کیا، یعنی پیر مراد یہ جو لوگ صحیح نہیں چل رہے دین پر، مطلب صحیح علماء ہیں ان کا تو بہت درجہ ہے، وہ تو انبیاء علیہ السلام کے بعد ان کا درجہ ہے، صحابہ کے بعد اولیاء ہیں، وہ وارثین یہ ہیں عارفین. تو ہم دنیا داروں کی بات کر رہے ہیں، علماء سو اور صوفیاء سو جو مطلب الٹا بدنام کرتے ہیں ان لوگوں کو، وہ تو یعنی پسند نہیں کرتے. تو فرمایا کہ یہ بندہ یہ چاہتا ہے، ہم بھی، ہمارے میں بھی یہ بیماری ہوتی ہے کہ کیوں ہم جب سنتے ہیں غیبت کرتے ہیں کہ بھائی ہماری عزت اوپر اور دوسرے کی نیچے ہو جائے گی. پیچھے یہ تھیوری ہوتی ہے شیطان نے، یہ جب تک آپ اس کو نہیں سمجھیں گے بندہ غیبت چغلی چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ بیماری نہیں نا نکل رہی. وہ کہتے گدھا کنویں سے نہیں نکالیں گے، کتا کنویں سے پانی نکالتے رہیں جب تک. بیماری کیا ہے پیچھے کہ ہمیں شیطان نے یہ سمجھا دیا ہے کہ تمہاری عزت اس سے بڑھے گی، دوسرے کی بے عزتی ہوگی، تمہاری عزت ہوگی. اب اس کا جواب جب تک نہیں ملے گا آپ کو، آپ چھوڑ نہیں سکتے. اس کا جواب سنیں. وہ فرماتے ہیں لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ جو کسی چیز کی نیت کرے یا کوئی کام کر لے تو اس کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا. فرمایا جو نیت کر لے، جو تم اپنے بھائی کی، دوسرے کی چاہتے ہو، جو برائی کی نیت تم نے کر لی اس کے بارے میں، اس کو بے عزت کرنے کی یا اس کو ذلیل کرنے کی، یہ اصل میں تمہارے ساتھ ہونے والا ہے، تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ لوگوں پر رحم کرتا ہے اللہ اس پر رحم کرتا ہے، جو لوگوں کے عیب چھپاتا ہے اللہ اس کے عیب چھپاتا ہے، جو لوگوں پر شفقت کرتا ہے اللہ اس پر جو ہے نرمی کا معاملہ کرتے ہیں. تو اس کا مطلب سمجھے نا آپ کو سمجھ، جو لوگوں کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، کسی کو بے عزت کرنا چاہتا ہے، کسی کی عزت کم کرنا، اللہ اس کو ذلیل کرے گا. وہ فرماتے ہیں جو چاہتے ہو تمہارے ساتھ ہو وہ دوسروں کے ساتھ چاہو ہو، اور جو چاہتے ہو تمہارے ساتھ معاملہ ہو وہ چاہو کہ دوسروں کے ساتھ ہو. اگر نیت بھی کرو گے، اس لیے وہ کہتے ہیں نا جب کوئی بندہ کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے تو وہ خود اس میں گر جاتا ہے، اور یہ بات درست ہے. ابو جہل، ابو لہب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بے عزت کرنے کی کوشش کی، وہ خود ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے ذلیل کرنے کی کوشش کی، وہ خود ہو گیا. اولیاء اللہ کو جنہوں نے بھی کوشش کی، ان کے بشک ٹی وی ہیں، بشک اشتہار لگائیں، جو مرضی لگائیں، وہی لوگ ذلیل ہوں گے جو ان کے خلاف کر رہے ہیں. ان کو اللہ نے عزت ہی دی ہوئی، آخرکار ان کی عزت ہی ہوگی. ان کی عزت کیوں ہوتی ہے کہ وہ دشمنوں کو بھی، دوسروں کو بھی عزت چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں ہر ایک کی عزت ہو. تو اگر یہ سمجھیں بات، اگر آپ چاہتے ہیں، جو آپ چاہتے ہیں نا آپ کے ساتھ سلوک ہو، اسی طرح کا دوسروں کے ساتھ کریں. جو آپ چاہتے ہیں آپ کے ساتھ ہو اسی طرح کا سوچیں. تو امام شارانی فرما رہے ہیں کہ جو کسی چیز کی نیت کرے گا یا کوئی کام کرے گا، ارادہ کرے گا یا کام کرے گا، اس کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا. ہاں اگر وہ اپنے بھائی کی چغلی غیبت پر پریشان ہوتا ہے تو اللہ اسے اپنے جیسوں میں بلند مرتبہ دیتا ہے، کیونکہ ایسی امداد، عزت، ذلت تو صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے، عزت مخلوق کی طرف سے نہیں. فرمایا جو بندہ ظاہری طور پر وہ کسی کی برائی نہیں سننا چاہتا، غیبت نہیں، دوسروں کی عزت کرنا چاہتا ہے، فرمایا اس کو اللہ پاک بلند مرتبہ اصل میں دے گا، کیونکہ وہ سٹیٹس تو عزت والا اللہ کی طرف سے آنا والا ہے. اور شیطان ہمیں الٹ بات ہے، وہ کہتا ہے دوسروں کی بے عزتی کرو تمہاری عزت ہو جائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نچوڑ ہے دوسروں کے لیے خیر اور بھلائی اور عزت چاہو تمہاری عزت ہوگی. شیطان کی پٹی ہے تکبر کرو تو تم بہت بڑے ہو جاؤ گے، کہو میں بہت بڑا ہوں، میں یہ ہوں وہ ہوں. حضور علیہ السلام کی تعلیم یہ ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ کے لیے جو عاجزی اختیار کرے اللہ اس کو بلند کرتا ہے. من تتکبر وضعہ اللہ، اور جو بڑا بنے گا تکبر کرنے اس کو اللہ نیچا کرے گا. یہ پاکستان، ہندوستان، دوسرے ملکوں کے دیکھیں،
اچھے لوگ بھی حکمران گزرے ہیں، دوسروں کو بھی دیکھ لیں، ان کو کتنیاں گاڑیاں، عہدے، پرائم منسٹریاں اور پریزیڈنسیاں سب کچھ ملی ہے، لیکن لوگ جس کو اللہ عزت نہیں دینا چاہتا، اب بھی عزت نہیں ہے لوگوں کے دلوں میں، لوگ نفرت کرتے ہیں۔ میرے ایک بندہ سے ملاقات ہوئی پاکستان میں، تو وہ کہنے لگا کہ مجھے ایک پارٹی میں پاکستان کے ایک صدر، وہ بھی بیٹھے تھے اور میں بھی بیٹھا تھا، تو وہ مجھے بلایا گیا، اور مجھے میرے دوست کے وہ فرینڈ تھے صدر پاکستان کے، جو پریزیڈنٹ صدر، تو مجھے اس نے کہا کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، وہ لے گیا بھائی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے، عزت ہو فوٹو، وہ کہے ہوئے مجھے پاس بیٹھ کے گھن آ رہی تھی، میرا دل نہیں چاہ رہا تھا بیٹھنے کا، میں اٹھ کے واپس آ گیا۔ اور کچھ لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں ہماری عزت ہوگی، فوٹو آ گیا، یہ آ گیا، تو مطلب ہے یہ عزت ذلت وہ فرما رہے ہیں اللہ کی طرف سے آئے گی، بلند ہونے سے نہیں۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے جو تعلیم دی، بھائی صحابہ کو فرمایا کھڑے نہ ہو میرے لیے، آج کا پیر عالم کہتا ہے تم ضرور کھڑے ہو، تم کھڑے ہو، ادب کیا کرو، وہ ادب احترام ہے کہ وہ لوگ خود کریں۔ صحابہ نے بھی ادب کیا، بزرگوں کا ادب اچھی بات ہے، لیکن جو خود کرانا چاہتا ہے وہ تو بندہ تباہ ہے، وہ تباہ ہو گیا، وہ صحیح علماء میں نہیں ہے، صحیح صوفیاء میں نہیں ہے، وہ تو اس چیز کو منع کرتے ہیں۔ یہاں ایک واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ میرے ایک اور بزرگ تھے شیخ افضل الدین رحمۃ اللہ علیہ، اپنے زمانے میں کے بہت بڑے ولی، ان کے ہم عصر 400 سال پہلے گزرے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں میں نے ایک پیر کو دیکھا، وہ اپنے مریدوں کو اپنے ساتھ چھوٹوں کی طرح لے جا رہا تھا، یعنی وہ مریدوں کے ساتھ اس طرح چل رہا ہے، بھائی مرید پیچھے چلیں، 2-4 مرید نعرے مار رہے ہوں، اور مطلب پتا ہو بھائی یہ بڑا ہے، یہ چھوٹے ہیں، یہ تو نکمے لوگ ہیں، مطلب یعنی چل رہے ہیں غلاموں کی طرح، اور جو ہے وہ اپنی خاص ایک شان ہے اس نے بنائی ہوئی، اس طرح عزت کے ساتھ جو ہے وہ میری عزت بڑھے۔ حالانکہ صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام 2 بندوں کے آگے بھی چلنا پسند نہ کرتے، اکثر آپ علیہ السلام یا درمیان میں چلتے صحابہ کے یا پیچھے چلتے۔ صحابہ کا تو دل ہوتا ہے آپ علیہ السلام آگے چلیں، لیکن اکثر معمول ہے کبھی ایسے ویسے چل رہے ہوں تو کوئی بندہ پیچھے چل رہے ہیں تو چل رہے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی اس طرح نہیں بنایا کہ بھئی ہم آگے چلیں گے، جلوس ہوگا، تم پیچھے ہونا، اور جو ہے یہ۔ ہاں جنگ میں صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام وہاں بھی تشریف لے جاتے، وہاں اسی جگہ بھی کرتے جہاں دوسرے صحابہ بھی ڈرتے جانے کے۔ ہمارے اب جیسا خالی نعرے مارنے نے عزت بنانی ہے، ٹرنا پھرنا ہے جہاں سے، وہاں تو ہم آگے ہیں، اور جہاں نفس کے خلاف مجاہدہ ہے، جہاں کوئی مطلب ہے جان دینے کی ہے، وہاں کہتے ہیں آپ انہی کو بھیجو، اب یہی بھگتے، وہاں نہیں۔ تو فرماتے ہیں ایسے ایک پیر کو امام شرانی رحمہ اللہ دیکھا، وہ جو ایسے چل رہا تھا، بڑے آج بھی ذکر ہو رہا ہے، نعرے مار رہے ہیں، ایک شان ہے، بندہ آ جاتا ہے تقریر کر رہا ہے کوئی، وہ جی آ گئے جی فلاں آ گئے جی حضرت صاحب آ گئے جی، نعرہ تکبیر، وہ اللہ کی تکبیر کا نہیں، وہ پیر کی تکبیر کا نعرہ، وہ اللہ کی بڑائی کا نعرہ نہیں، اللہ کی بڑائی کرنے سے پہلے بھی کرتے، اب اس کے آنے سے ایک مطلب اب اٹینشن مل جائے بندوں کو، اور ہم یہ انسان میں یعنی بعض انسانوں میں یہ کمی کوتاہی، حب جا، حب ریاست، حب یعنی عزت جان، وہ فرما رہے ہیں بھئی ایسے ہی لوگ۔ اب مجھے بھی لوگ یہ کہتے ہیں بھی آپ علماء یا پیروں کے خلاف بات کرتے ہیں، میں نے کہا میں نہیں کرتا، میں شیطانی علماء اور شیطانی پیروں کے خلاف کرتا ہوں، اور ان کے خلاف کرتا رہوں گا، جو صحیح ہے۔ ہم تو خود اپنے مشائخ کا ادب کریں، سارے سلسلوں کو ہم مانتے ہیں، سارے بزرگوں کا یعنی ان کے جوتیوں کے برابر بھی نہیں سمجھتے، لیکن جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، لوگوں کو خواہ ڈھونگ رچا کے ان سے پیسے لوٹ رہے ہیں، تو آپ چاہے ان کے خلاف ہم زبان بند کر دیں، پھر دین کا مقصد ہی کیا ہے؟ وہ یعنی ایسی آفریں آتی آپ نہ کیا کریں، یہ بدنامی ہو جاتی ہے، اچھے لوگ بھی بدنام ہو جاتے ہیں۔ میں کہ اگر وہ اچھے ہیں تو بدنام نہیں ہوں گے، جو چور نہیں ہے تو 1000 دفعہ کہو چور برے ہیں، چور، تو اس کو کیا فکر؟
اب کوئی کہے بھی آپ چوروں کے خلاف بات نہ کریں، اچھے لوگ دوسرے لوگوں کو بھی لوگ چور سمجھنا شروع کر دیں گے، وہی اس کا مطلب اسی میں گڑبڑ ہے۔ تو یہ بزرگ جو ہے وہ جا رہے تھے، تو ایک دوسرے پیر زمانے کے اس وقت کے جو ہوتے ہیں مشہور لوگوں میں آپ کو بتاؤں، جو مشہور زیادہ لوگ ہوتے ان میں کم ہی اولیاء ہوتے ہیں، اولیاء چھپے ہوئے ہوتے زیادہ تر، لوگ ان کو جانتے نہیں عام طور پر۔ آپ جس علاقے میں جب مشہور جو لوگ ہیں ان میں سے بہت کم صحیح ولی بھی ہوں گے، مگر زیادہ اگلے دن بھی بتایا تھا وہ تو گدی نشینی کی ہیریڈیٹری، جس طرح یہ پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں نا برٹش میں، میرے حال آپ وہ ختم کر رہے ہیں ہیریڈیٹری ممبر، وہی باپ کا بیٹا جو ہے وہ بھی ممبر جا کے بیٹھے کرے پارلیمنٹ میں، یا باپ کا بیٹا وارث ہو گیا۔ اسلام میں ولایت میں اس طرح وراثت نہیں آتی، بھائی باپ ہے تو دادا ہے تو بیٹا گدی پہ بیٹھ جا، اس کو کوئی اگ سگ ہے دین کی، یہ وہی پیر ہے، اسی کے سر پہ پگ باندھو، بے شک اس کو پتہ نہیں ہے، کچھ نہیں پتہ۔ تو یہ پاکستان کے وہ اپنا وہ کیا وزیر خارجہ تھے ابھی، وہ اتر گئے، شاہ محمود صاحب جو ہے وہ اب جو ہیں اپنا سجادہ نشین ہے۔ حضرت موسیٰ پاک شہید، اتنی بزرگ ہستی شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ یعنی پیر تھے، وہ شیخ عبدالقادر جیلانی کی اولاد میں تھے۔ اب یہ عرس ہوتا ہے تو پگ باندھ کر وہاں چلے جائے، یہ پیر، یہ اب ان کے ریپرزینٹیو ہیں۔ چلو سیاست میں بھی انہوں نے شوق اتار لیا، دیکھ لیا دوسروں نے پارٹی یا جو بھی کر رہے تھے اللہ رسول کو چھوڑ کر، انہوں نے بھی کتے کی طرح کر دیا، بھائی جاؤ، مطلب کچھ نہیں ہے۔ جو بندہ دین کو بدنام کرے گا دنیا سے بھی اللہ جوتے مروائے گا اس کو، نہ دین کا رہے گا نہ دنیا کا۔ اب جو پہلے جو یہ ان کے پہاڑے پڑتے ہیں جی ہماری پارٹی، ہم جیالے ہیں، ہم جان دیں گے، یہ ہیں ہمارے پولیٹیکل ورکر ہیں، اور جب وہ ہڈی نہیں ڈالتے پھر کہتے ہیں یہ بڑے برے لوگ ہیں، یہ بڑے، ہم ان کو جانتے ہیں، یہ بڑے دھوکے باز ہیں۔ جب آپ کھا رہے تھے پھر تو وہ بڑے اچھے تھے، اب آپ کو نہیں مل رہا تو وہ بڑے برے ہو گئے۔ تو اولیاء اللہ تو پہلے ہی سچی بات کرتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ پیر کو دیکھا انہوں نے، جیسے آپ ہوتے ہیں پیر، وہ اپنے مریدوں کو بڑا بھائی ایک خاص ایک وضع بنا کے ہوئے، میں آگے چلوں گا، جلوس ہوگا، تم پیچھے چلنا، پھر دو چار آگے نعرے ماریں گے، دو چار جھوٹی کرامتیں بیان کریں گے، سارا ایک سسٹم ہے۔ تو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ اس کو کہ تم اس دنیا میں نمایاں ہونا چاہتے ہو، تم اس دنیا میں بھائی سامنے آنا چاہتے ہو، لوگوں کو پتہ چلے کہ تم کون ہو، اور جب کہ خود ابلیس اس میں چھپ کر رہنا چاہتا ہے۔ دیکھیں یہ ولی اللہ کی بات ہے۔ انہوں نے فرمایا اس دنیا میں شیطان بھی چھپ کے رہنا چاہتا ہے، وہ سامنے نہیں آتا، وہ چھپ کے دیکھے کام کر رہا ہے، اور تم اس دنیا میں بڑے اس نمایاں ہونا چاہتے ہو، اور شیطان بھی خود چھپ کے رہنا چاہتا ہے، ورنہ وہ سامنے آ کے میں شیطان ہوں جی تھوڑا سوتر کر لینا، میں ہی ہے تھوڑا دشمن وغیرہ، یہ ہے مجھے دیکھو، نہیں، وہ چھپا ہوا ہے۔ اور اس نے کہہ رکھا ہے کہ میں اس دنیا میں دکھائی نہیں دوں گا، کہ جس میں اللہ نے مجھے لعنتی بنا دیا ہے، تو ایسی چیز فرمایا، تو ایسی چیز جسے ابلیس بھی چھوڑتا ہے، اسے پسند نہیں کرتا، تم اس چیز سے محبت کرتے ہو، اور کہتے ہو میں بزرگ ہوں، میں پیر ہوں۔ ڈرامہ رچایا ہوا ہے تم نے، لوگوں کو الو بنایا ہوا ہے، تم پیروں کے لیے، سب کے لیے اسوہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے، کہ بھئی جیسے وہ چلتے تھے، فتح مکہ ہو رہا ہے، فتح مکہ، اتنے بڑے کافروں کے ساتھ جہاد ہے، اور اللہ کے گھر کو آزاد کرانا، اتنا بڑا آنر ہے، 10,000 فوج ہے ہمارے ساتھ، تو دوسروں کے ساتھ 2-4 مرید ہوتے ہیں، وہ بھی نکمے قسم، جا خود عمل نہ ان کا عمل نہ کسی کا عمل، ان کے ساتھ صحابہ 10,000، اور 10,000 صحابہ جب مکہ میں داخل ہوئے، 10,000 صحابہ کے پیچھے نبی پاک چل رہے ہیں، سب سے آپ کا اونٹ پیچھے پچھلے قافلے میں ہے، اور اس قافلے میں بھی ہے، اور جو اونٹ کا کوہان ہوتا ہے، جو ہمپ ہوتا ہے، گردن اس کی ہوتی ہے، آپ نے سر جھکایا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ سر مبارک ٹکرا رہا ہے، عاجزی سے جا رہے ہیں، کہ اللہ نے فتح دی ہے، ہمیں عاجزی کرنی چاہیے، جہاں اللہ کا حکم ہے وہاں دکھاؤ، وہاں پہلوان بنو، وہاں ہم بننا نہیں ہے۔
اور جو ہے مطلب دوسروں پر مخلوق پر ان کو جو ہے لوٹنے کے لیے جو ہے نا. تو امام شیخ افضل الدین نے فرمایا کہ ابلیس بھی دیکھو نا اولیاء اللہ ابلیس سے بھی سبق لے رہے ہو. کہتے ہیں ابلیس بھی چھپ کے رہتا ہے، جیسے سامنے نہیں آتا میری پروجیکشن ہو نمایاں ہو، میں چاہتا ہوں میرا نام پوسٹر پہ لکھو، آپ چاہتے ہیں آپ کا نام ہو، اور جو ہے مطلب ایک مطلب یعنی فتنہ فساد کھڑا ہے. تو شیطان بھی چھپ کے رہنا چاہتا ہے، تو تم اور کچھ نہیں، تو تم وہ چیز پسند کرتے جو وہ بھی نہیں پسند کرتا. یہ ہے مشائخ طریقہ محمدیہ شاذلیہ کی تعلیمات. اس وقت بھی ایسے ہی ہوتا تھا، مطلب زیادہ لوگ فراڈی ہیں، کوئی اکا دکا جو ہے وہ نیک لوگ ہوتے تھے، کیونکہ انہوں نے وہ ڈرامہ نہیں کرنا ہوتا، وہ ساری چیز نہیں کرنی ہوتی، اس لیے وہ بعض دفعہ سامنے نہیں آتے، انہوں نے عام زندگی گزارنی ہوتی. یہ وہ لوگ تھے جو خود کماتے تھے، خود کمائی کر کے دین کی خدمت کرتے تھے، ہاتھ پھیلا کے مانگتے نہیں تھے، اپنی محنت مزدوری کی نہیں تو صبر کر کے بیٹھے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی تجارت بزنس تھا ان کا، جو بھی اپنا کرتے، جب نہیں تھا تو روڑیوں پہ جا کے سبزیوں کے چھلکے لا کے ان کو دھو کے تو بال کے کھاتے تھے. آج 11ویں کھانے والا کوئی شراب بیچ کے 11ویں کھا رہا ہے، کوئی کر رہا ہے روڑ کے نام کا، کوئی اپنا یعنی کر رہا ہے. ان کا ان سے سامنا ہوا، سب سے زیادہ ناراض انہی لوگوں پر ہوں گے جو ان کو بدنام کر رہے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام جیسے عیسائیوں پر ناراض ہوں گے، بھئی تم نے میرا نام لے کے اور یہ کرتے ہیں. وہ تو ان چیزوں کے پاس نہیں آتے تھے، بالکل بیٹھنے نہیں دیتے ان لوگوں کو. کہتے تھے جو سود خور ہے، شراب خور ہے، وہ ہماری مجلس سے اٹھ جائے، جو چھوڑتا نہیں. ہاں جو توبہ کرنا چاہتا ہے وہ آئے، ہم اس کو توبہ کراتے ہیں، اور جو سمجھتا ہے میری ویسے ہی بخشش ہو جائے گی، ورنہ اس کی کوئی گنجائش نہیں. سید علی خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو چاہنے والے اپنی شان ظاہر کرنے کا انتظام نہ کیا کرو، نہ کرنا چاہیے. کہ اے اللہ کو چاہنے والے اپنے شان ظاہر کرنے کا انتظام نہ کیا کرو، اس سے ہر کام بناوٹی بن جائے گا. ہر کام بناوٹی، پھر تو بناوٹ ہی کرنی پڑے گی. مطلب ہے ٹی وی میں جانا ہے، یہ کرنا ہے، تو ایک بناوٹ ایک ہوگا، بھئی یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. اور ہمیں بھی لوگ، ہم ٹی وی میں جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیمرے میں دیکھو. بھئی طریقہ یہ ہے بھئی زیادہ بھئی لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا، دیکھو نیچے بات اس طرح اس وجہ ہوگی، کیمرے میں دیکھو، یہ کرو وہ کرو. اور اپنا یعنی کتنا، اور یہ جو لوگ جاتے ہیں مطلب یعنی فوٹوگرافر، یہ چیزیں دیکھیں، جب بندہ نمایاں ہونا چاہے گا تو اس کو بناوٹ کرنا پڑے گی، اس کو تکلف کرنا پڑے گا. نیچرلی وہ چھوڑ بیٹھے گا نیچرل. فرمایا کہ اس سے ہر کام بناوٹی بن جائے گا، اور نہ یہ چاہو کہ لوگ تمہارے کمالات بیان کریں. میں اس کی خواہش بھی نہ رکھو لوگ تمہارے کمالات بیان کریں، کیونکہ اگر ایسا ہو گیا تو اس سے بہت کم فائدہ اٹھا سکو گے، اور اللہ تعالیٰ تو سخت پکڑ فرماتا ہے اور اپنے سے دور کر دیتا ہے. بلکہ چھپ کر رہنے کی پوری کوشش کرو، کیونکہ یوں زوردار طریقے سے ظاہر ہو جاؤ گے کہ اللہ کی طرف سے تم پر مہربانی ہوگی. فرمایا کہ تم نہ اپنے آپ کو نمایاں کرو، اگر تمہارے لیے بہتر ہے تو اللہ تمہیں خود نمایاں کرے گا. اب کہاں میڈیا تھا اس وقت، آج سے 1000 سال پہلے. یہ اولیاء اللہ جن کے نام آپ جانتے ہیں، حضور غوث پاک ہے، امام شاذلی ہیں، حضرت فرید الدین گنج شکر ہے. کوئی میڈیا کوئی چیز نہیں تھی. یہ کیوں؟ اللہ نے ان کو مشہور کیا. تو ہمارے اب بھی تمہیں اللہ جب ایسا کرے گا تو اللہ تمہاری حفاظت بھی کرے گا. تو تم خود ایگو ٹرپ پر نہ جاؤ. یہ بات ذہن نشین کر لو اور اس پر عمل کرو، اور اس کے ذریعے تمہارا کھوٹ، حسد اور ایسی باطنی بیماریاں دور ہوں گی جن کا لوگوں کے ساتھ تعلق ہے، اور وہی تمہیں ان کی چغلی، غیبت، ان کی برائی پر ابھارتی ہیں، اور لوگوں کو تمہاری چغلی کرنے پر. اب وہ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام احمد نے اس کو روایت کیا کہ جو غیبت کے دوران بھائی کی عزت پر لگا ہوا الزام دور کرتا ہے، یہ حضور علیہ السلام کا قول مبارک مفہوم، کہ جو غیبت کے مڈل میں، غیبت کے دوران اس کی بات کاٹ دیتا ہے، کہتا ہے بھئی نہ کرو، یہ بھائی کی عزت کو حفاظت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ لازمی طور پر اسے جہنم سے بچا لیتا ہے.
اس دن اگر وہ مر گیا تو وہ جنتی، اتنا بڑا آنر ہے۔ امام ترمذی نے روایت کیا، مرفوع حدیث ہے، فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کی عزت پر لگا ہوا الزام دور کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن جہنم کو اس سے دور رکھے گا۔ جس طرح آپ گندہ الزام دور کرتے ہیں لوگوں سے، اپنے بھائی سے، تو اللہ جہنم کو دور رکھے گا۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی کہ نبی پاک علیہ السلام سے، جو شخص کسی تکلیف دینے والے، جو منافق، اس کو منافق کہا گیا کہ بھئی ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر، دو چہرے والا، جو بندہ غیبت کر رہا ہے، چغلی کر رہا ہے مسلمان کی، مومن کو بچائے، یعنی مومن کی پروٹیکشن کرے، کوئی بھئی جرأت ہے تو سامنے کرو بات، جا کے اس سے اپنا معاملہ صاف کرو، تنہائی میں کرو، مجھے کیا کہہ رہے ہو، میں کیا کر سکتا ہوں۔ فرمایا جو اس مومن کو بچائے گا تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجے گا جو قیامت کے دن اس کا جسم جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ یعنی ایک فرشتہ اللہ پاک بھیجے گا، فرشتے کہ تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ قیامت کے دن آئیں گے کروڑوں اربوں لوگ، لیکن اس بندے کو تم نے جہنم سے بچانا ہے، اپنے اوپر بٹھا کے پروں کے پل صراط سے پار کر جنت میں لے جانا۔ دیکھیں کتنے کتنے فضائل ہیں، اور ہم مطلب اس کی وجہ سے خاندانوں میں، لوگوں میں حسد، بغض، جھگڑے، نفرت، یہ نہیں، اور مزے لے کے اس وقت تو شیطان مزہ دیتا ہے 1 منٹ کا، 5 منٹ میں تو مزہ آ گیا سن کے غلا اور چغلی، اور پھر جو ہے 5 مہینے وہ رگڑا چلتا ہے، پھر اس کا گوائیاں شادیاں ہوتی ہے، تو پھر بندہ سوچتا ہے اچھا ہی تھا نہ کرتا تو، اچھا ہی تھا نہ کرتا تو، لیکن اب جو ہے وہ وقت گزر گیا۔ پھر ابن ابی دنیا نے روایت کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو شخص پیٹھ پیچھے کسی مسلمان بھائی کو ڈیفینڈ کرتا ہے، مدد کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کی عزت کی، تو اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں اس کی مدد فرمائے گا۔ پھر امام ابو داؤد نے دوسری حدیث میں، دیکھیں 5 حدیثیں آپ کو سنائیں، جو مسلمان کسی ایسے مقام پر کسی مسلمان کی مدد کرتا ہے جہاں اس کی عزت کا نقصان ہو رہا ہو اور اس کا احترام نہ ہو رہا ہو، فرمایا کہ جو مسلمان کی مدد کرتا ایسے موقع پر جہاں مثلا بیٹھک لگی ہوئی ہے، یا کسی باہر کوئی جگہ میں آپ گئے، لوگ بیٹھے ہوئے اس کی باتیں کر رہے ہیں، وہ یہ ہے جی اس نے ڈرامہ رچایا ہوا ہے، وہ فلاں ہے، مکان ہے، جو بھی، اس کی عزت کا نقصان اور اس کے احترام نہیں ہو رہا، تو اللہ تعالیٰ اسے اچھے موقع پر پھر اس کی مدد فرماتا ہے، اس مسلمان، یعنی اس بندے کی بھی ایسے موقع پر مدد فرماتا ہے جہاں اس کا جو ہے نقصان ہو رہا۔ تو آپ دیکھ لیں، ایک تو چلو غیبت گناہ ہے، چغلی ہے، نقصان ہے، اس وجہ سے بھی اس کو چھوڑنا چاہیے، لیکن ساتھ یہ فضیلتیں بھی دیکھیں نا کتنی ہیں کہ بندہ ڈیفینڈ کرتا ہے پیچھے جو، تو کوشش کرے جو ہی شروع کر دے تو کوئی، تو اس کے آگے ہاتھ جوڑو کہ میرے پر بھی رحم کر، اپنے اوپر بھی رحم کر، اور جو ہے اپنا بھئی ہم کیوں اللہ اور اس کے رسول کو جو ہے وہ اپنا ناراض کر رہے ہیں۔ اچھا، اب جو ہے کچھ چیزیں یہ تو بتا دیا بھئی نارمل حالات میں بھئی کیا کرنا چاہیے، اور اگلے دن آپ نے سنا کہ بھئی 9 مقامات ایسے ہیں جہاں غیبت بندہ کر سکتا ہے، سن سکتا ہے، وہ بھی آپ نے سنے تھے، یہ وہ علیحدہ ہے، وہ بھی سیکھنے چاہیے۔ اب دعوت کے بارے میں تھوڑا سا سن لیں کہ بھئی اب دعوت کا نام ہمارے ذہن میں ایسے ہیں کہ وہ فوراً کھانے کا خیال آ جاتے ہیں۔ صحابہ کی دعوت، بھئی قرآن میں دعوت کا لفظ آتا ہے، بھئی دین کی دعوت، کہ بھئی دعوت دینا جنت کی طرف جو ہے، ہمارے جو ہی دعوت کا تو خیال ہوگا کہ شاید دعوت کا اعلان کرنے لگے آج کوئی ہے خاص۔ دعوت کا مقصد یہ ہے کہ بھئی جو بندہ تبلیغ اللہ کی طرف بلائے گا، طریق کی طرف، شریعت سنت کی طرف، تو اس کو لوگ ڈیفرنٹ ریئیکٹ کرتے ہیں مختلف کی طریقے سے، تو وہ اس کے متعلق تھوڑا سا بتا دیں۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ بات پوشیدہ نہیں کہ جو اللہ کی طرف بلانے والے ہر شخص کی جماعت کئی طرح کی ہوا کرتی ہے، جیسے وہ لوگ کئی طرح کے تھے جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی طرف بلایا۔ انہوں نے فرمانے ہیں کہ بھئی جب آپ دین کی دعوت دو گے نا، تو جو لوگوں کی تو مختلف قسمیں ہیں،
کافر بھی ہیں، منافق بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، نہیں بھی ہیں، ویسے بھی نفرت کرنے والے، ہر طرح کے۔ تو فرمایا اسی طرح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی تو آپ علیہ السلام کے سامنے بھی ڈیفرنٹ اور مختلف قسم کے لوگ تھے، کیٹیگری کے تھے، ڈیفرنٹ ریاکشن تھے۔ یہ تو نہیں ہمارے ساتھ ہی ہو رہا ہے، ان کے ساتھ تو زیادہ معاملہ ہوا، کیونکہ آپ ساری امت کے لیے حقیقی شیخ اور مرشد تھے، جیسے خطبہ کے اول میں بتایا جا چکا ہے، جبکہ سارے دعوت دینے والے آپ کے نائب ہیں۔ فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم ہی اصل میں اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، اور دوسرے جتنے بھی لوگ ہم کام کریں، علماء کام کریں نیکی کا، وہ ان کے نائب ہیں، ایک قسم کے ان کے ریپرزینٹیو کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے آپ علیہ السلام سے فرمایا قل، آپ فرما دیجئے ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، کہ میرا رستہ، میرا طریق کیا ہے، میرا رستہ کیا ہے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے میرا رستہ یہ ہے، میرا راستہ یہ ہے، ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، کہ اللہ کی طرف بلانا، نیکی کی طرف بلانا، آخرت کی طرف بلانا، یہ میرا رستہ ہے، یہ میرا طریق ہے، خود بھی عمل اور دوسروں کو بلانا۔ یہی میں آپ سے بار بار کہتا ہوں کہ سارے طریق کا خلاصہ یہ ہے کہ خود سنت پر قائم ہو جاؤ اور دوسروں کو بلاتے رہو، اسی میں سب کچھ بند ہو جاتا۔ ھذہ سبیلی، فرمایا یہ میرا رستہ ہے، یعنی خود قائم ہونا دین پر، ادعو الی اللہ، اور اللہ کی طرف بلانا، علی بصیرہ، بصیرت کے ساتھ، یعنی پہلے علم حاصل کرو، روشنی حاصل کرو، اللہ کا راہ ہے کیا، طریق ہے کیا، کیسے دعوت دینی ہے۔ انا، فرمایا یہ میرا ہے رستہ، ومن اتبعنی، اور جو میرے حقیقی پیروکار ہیں، میرے فالوور ہیں، وہ اسی طرح کریں گے۔ وَأَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، فرمایا میرے جاننا چاہتے ہو میرے پیچھے لوگ کون ہیں چلنے والے، وہ یہی جو خود دین پر قائم رہتے ہیں اور دین کی طرف، اللہ کی طرف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دیتے رہتے ہیں۔ فرمایا یہ ہیں میرے لوگ۔ یہ تو وہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی اصلاً تو حضور علیہ السلام ہی تھے جو دعوت دینے والے، لیکن ہم تو ان کی نقل کی کوشش کرتے ہیں، تو لہٰذا یہ بات ضروری ہے کہ ان کا بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہی معاملہ ہو جو آپ کا اپنی قوم کے ساتھ ہوا۔ تو فرمایا ہمیں بھی اس طرح کے حالات پیش آئیں گے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے تھے، کہ قوم کے ساتھ کہ کوئی قبول کر رہا ہے، کوئی نہیں کر رہا۔ چنانچہ ان میں سے کسی نے تو کہا، جب آپ علیہ السلام نے دعوت دی تو کسی نے تو کہا ہم نے سن لیا اور آپ کی بات مانتے ہیں۔ یہ لوگ نجات پا گئے، حضرت ابوبکر صدیق تھے رضی اللہ، حضرت عمر تھے، دوسرے تھے جنہوں نے کہا بھئی ہم سن کے دعوت قبول کر لیں۔ آپ کے رشتہ داروں میں، دوستوں میں، حلقوں میں ایسے لوگ ہوں گے جو آپ ان کو سمجھائیں گے، وہ کہیں گے بات ٹھیک ہے، چلنا چاہیے، ہم چلیں گے۔ لیکن فرمایا بعض ایسے تھے، کسی نے کہا ہم نے سن لیا لیکن انکار کرتے ہیں، سن کے انہیں ہم منکر، ہم نہیں مانتے آپ کو۔ کسی نے کہا ہم نے سن لیا لہذا جو ہے ہم انکار کر رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ یہ بزرگ ہمیں اللہ کی طرف بلا کر، یعنی انبیاء کو بھی کہتے ہیں کہ انبیاء اور اولیاء یہ اللہ کی طرف بلا کے یہ کچھ بھی نہیں چاہتے، یہ بلا کر اپنا مرتبہ بڑھانا چاہتے ہیں اور لوگوں کے سامنے ہم پر حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ باتیں بھی انبیاء کو قرآن مجید میں آتا ہے لوگوں نے کہیں، تو یہ فرمائے تمہیں بھی کہیں گے بھئی تم تو صرف اپنی عزت کی ہے، تم تو اپنی عزت بڑھانا، اپنی دکان چمکانا چاہتے ہو، اپنی واہ واہ کرانا، اس لیے جو ہے بڑے نیک بنے پھرتے ہو۔ یہ ریاکشن جو ہے انبیاء کو بھی ہوا اور اولیاء کو بھی ہوگا اس طرح کا، تو اس لیے فکر نہیں کرنی چاہیے ایسا ہو۔ کسی نے یہ کہا، کسی نے کہا کہ یہ ہمیں اللہ کی طرف بلا کر ہماری ہدایت کا ارادہ کرتا ہے اور ہمیں دوزخ سے بچانا چاہتا ہے، اور کسی نے یہ کہا کہ وہ کوئی بندے ہیں وہ ایسا کہیں گے کہ واقعی بھئی یہ بندہ فی سبیل اللہ کے لیے کام کر رہا ہے اور ہمیں دوزخ سے بچانا چاہتا ہے۔ کوئی کہے گا کہ نہیں جی ہم پر حکومت کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ اس لیے یہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام تو چندہ ان سے مانگتے نہیں، کفار سے لیا نہیں کچھ، اب وہ کیا کہیں، اب ان کو الزام بناتے اپنے ذہن کے ساتھ، یہ ہے وہ ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ جو دین کی طرف دعوت دینے والا بندہ ہے نا، جس نے لوگوں کو دوزخ سے بچانا ہے،
اس کو چندہ نہیں لینا چاہیے، نہ اعلان لوگوں سے مانگنا چاہیے۔ وہ انہی لوگوں سے مانگے اگر مانگنا ہے کہ جو دین پر چل رہے ہیں، ان کو کہے دین کے لیے قربانی دو۔ جیسے آپ علیہ السلام کافروں سے، یہودیوں سے نہیں کہتے تم بھی مدد کرو، بلکہ صحابہ کو فرماتے بھائی تم ہی قربانی دو۔ وہ بھی یہ نہیں بھائی میری جیب میں بننے کے لیے، بلکہ دین کے اپنے لیے۔ اب آج کل کا نظام ہے، ایک بندہ آتا ہے، بندے کیوں نہیں بات دے، اللہ کے لیے دو، اللہ کے رسول کے لیے دو، میں چینل کھول رہا ہوں، اللہ کے لیے دو، میں مدرسہ، وہ سارا اپنے نام لگوا کے دوسرے بندے کو نماز بھی نہیں پڑھ سکتا وہ ہونا چاہے۔ اگر اللہ کے لیے بندہ بنا رہا ہے، یہ آپ کی بلڈنگ ہے، آپ کی مسجد ہے، آپ کا چینل ہے، آپ جائیں کہیں میں جی ادھر کوئی پروگرام کرنا چاہتا ہوں، نہیں جی ہم کمیٹی سے مشورہ کریں گے۔ کمیٹی یعنی اللہ کا گھر ہے، وہاں کی کمیٹی فرشتے ہونے چاہیے آپ جیسے بندے، جو فیصلہ کون آئے گا کون نہیں آئے گا۔ تو اس لیے کہ ڈرامہ دین کے نام پر بھی عیاری اور دھوکہ، بھائی سیدھا بات کرے، بھائی یہ میری جگہ ہوگی، وہاں میں اس طریقے پہ کام کروں گا، نام ہے میرے نام پر ہوگی، میرا ٹرسٹ ہے، میں یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں، لیکن لینے کے لیے جی اللہ رسول کا ہے، اور جب مل گیا پھر وہ کہتے ہیں اب دیکھنا کیا ہوتا ہے، اب تو یہاں چڑی پر بھی نہیں مار سکتی۔ تو بہرحال انبیاء کا طریقہ اور صوفیاء کا صحیح جو اولیاء اللہ ہوتے ان کا ایک لا اسألکم علیہ مالا، لا اسألکم علیہ، ہم کوئی مال نہیں مانگتے تم سے، ہم کوئی اجر نہیں مانگتے تم سے، کوئی بدلہ نہیں چاہتے۔ لا نرید منکم جزاء، ہم کوئی بدلہ نہیں چاہتے، وشکورا، ہم یہ بھی نہیں چاہتے تم یہی کہہ دو شکریہ آپ کا شکریہ، آپ نے بہت اچھا کام ہمارے ساتھ کیا، ہم شکریہ کے روادار بھی نہیں۔ نہ انبیاء فرمایا میں چاہتا ہوں تم میرے لیے کھڑے ہو جاؤ، وہ تو اللہ سے بھی بدلہ، اللہ سے امید رکھتے ہیں، لیکن مشائخ نے لکھا ہے کہ وہ اللہ سے بھی بدلہ اس کا نہیں چاہے، وہ کہتے ہیں اللہ یہی بڑا فضل ہے کہ تو نے ہمیں توفیق عطا فرمائی تیرا کام کرنے کے لیے، یہی ہمارے لیے بڑا انعام ہے، اللہ سے بھی کچھ نہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے اللہ پاک ہم اس کے بدلے کچھ نہیں مانگتے، یہی بڑا انعام ہے کہ تو نے ہمیں قبول فرمایا ہوا ہے دین کی بات کے لیے۔ تو دنیا سے کیسے مانگے، وہ یہ جو دنیا سے اپنا بھر رہے ہیں جیبیں، تو اس لیے مخلوق پھر جو ہے دھوکہ، کہ وہ جب مرید ہے یا فالوور ہے، وہ جب ہدیہ وغیرہ یا جو بھی شیرنی دے کے وہ سمجھتا ہے اب میری تو بخشش ہو گئی، اب یہ جانے اور اللہ جانے، اب اس نے کام کرا میں فارغ ہو گیا۔ وہ کیوں اس دھوکے میں ہے کہ اس نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے اس شخص نے اس کو۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی جو ہے وہ تو یہ سمجھے گا، کوئی سختی اور خوشحالی میں آپ کی محبت سے ہٹنا چاہتا ہے، اور کوئی وہ تھا جو خوشحالی میں ان کے ساتھ تھا، یعنی فرمایا کہ کئی لوگ جو ہیں وہ جب خوشحال ہوں گے وہ آپ کی طرف نہیں آئیں گے دین کی طرف، کیونکہ کئی سردار تھے مکہ کے، وہ سرداری کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں آئے، لیکن جب کسی کی سرداری ختم ہو گئی یا کوئی ہوگی پھر بعض دفعہ آ بھی گئے کئی لوگ۔ فرمایا کئی لوگ جو امیر ہیں، ان کے بزنس چل رہے ہیں، پولیٹیکلی چل رہے ہیں، کریئر ٹھیک جا رہے ہیں، وہ آپ کی بات دین کی طریق کی نہیں سنیں گے، وہ کہیں گے ہم اپنی لائف بنا رہے ہیں، لیکن جب دنیا ان کو جوتے مارے گی، جب وہ ان کے عہدہ ختم ہو گیا، جابیں ختم ہو گئیں، گھر سے وہ نکل گئے یا پولیٹیکلی، پھر وہ آئیں گے بڑی عاجزی سے، دعا کرو جی کچھ نہیں رہا، یہ سب دعا کرو کچھ نہیں رہا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پھر بھی جو ہے وہ دنیا کے لیے آئیں۔ کوئی ہے پھر جو آج آخرت کی طرف، کوئی وہ تھا جو خوشحالی میں ان کے ساتھ تھا لیکن سختی کے دن آنے پر آپ سے الگ ہو گیا، یعنی کئی لوگ آپ کو جیسے انبیاء کے ساتھ ہوا کہ خوشحالی میں جب کہتے ہیں چڑھتا سورج، کہ جب عزت ہے مرتبہ ہے، مطلب کھانے کی بات ہے صرف، تو وہ آپ کے ساتھ ہے، جب قربانی کی بات آئے گی منافقین کی طرح وہ کہیں گے اب ہم تو نہیں، اب تو ابو بکر و عمر ہی جائیں، اب تو ہماری تو کھجوریں لگی ہوئی ہیں، ہمارے تو بچے ہیں، یہ ہے وہ ہے، ہم مطلب یعنی قربانی نہیں دے سکتے، وہ الگ ہو جائیں گے، آزمائش ویسے آئیں گے، حضرت صاحب آپ کے ساتھ جو ہے نا بڑی محبت ہے، فلاں پیر صاحب جی ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے، اچھا وقت گزار رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، اپنا بیان سن رہے ہیں، لیکن جو ہی اللہ کے لیے نام دو کہ اللہ کی راہ میں نکلنا ہے یا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، جی ادھر ہاتھ تنگی ہے،
بس یہ لوگ بھائی جو سختی آئے آزمائش آئے وہ ہٹ جائیں گے. تو ایسا پہلے بھی ہوا. آپ علیہ السلام کے ساتھ 1000 فوج ہے، یعنی جنگ احد کے موقع پر 1000 فوج تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور 3000 مشرکین تھے جن سے مقابلہ تھا. اور عین جنگ کے موقع پہ آ کے میدان میں جا کے رستے میں ایک بندے نے سازش کر کے 300 فوجیوں کو گمراہ کر دیا. وہ منافقین تھے جو، کچھ ویسے لوگ آ گئے ان کے دھوکے میں، یعنی 300 لگ ہو گئے عین موقع پہ آ کے، 700 رہ گئے صحابہ بس. تو سختی آ گئی اور جان بوجھ کے اپنا دھوکہ دے دیا. کوئی وہ تھا جو آپ کی سخت کلامی کے باوجود ان کے گرد رہا. فرمایا کہ کوئی ایسے بندے ہوتے ہیں کہ ان کو استاذ مرشد یا انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی صحابہ رہے کہ انہوں نے ان پر سختی بھی کی بہتری کے لیے، ان کو تنبیہ کی، ان سے ناراضگی کا اظہار کیا، ان سے نکال دیا، فرمایا تم اب یہاں نہ آنا، لیکن پھر بھی وہ ان کے گرد ہی رہے، پھر بھی وہ انہی کے ارد گرد رہے، وہ گئے نہیں. جیسے وہ صحابہ کا واقعہ آتا ہے جو ایک جنگ سے پیچھے رہ گئے، ان پر پھر یہ نازل ہوا کہ 40 دن یا اس سے اوپر مقاطعہ کیا گیا بھی ان کے ساتھ کلام نہیں کرنا. کسی صحابی کو، بیوی کو، ان کی بیوی کو بھی اجازت نہیں تھی ان کے پاس جانے کی، یہ تاکہ ان کی جب تک ان کی توبہ کے بارے میں تھوڑا بیان کریں گے آج رات کو. توبہ کوئی مذاق نہیں ہے جس طرح ہم نے بنایا ہوا ہے. صحیح توبہ کر لے تو بڑا مشکل ہوتا ہے گناہ کی طرف واپس آنا، لیکن ہم صحیح توبہ کرتے ہی نہیں ہیں. ہم جھوٹو توبہ میں بھی مکاری. اس لیے حضرت رابعہ بصریہ نے فرمایا کہ ہمارا استغفار بھی جو ہے نا، یہ بھی استغفار کا محتاج ہے. ہماری توبہ کو بھی ایک اور توبہ چاہیے. وہ ایسی توبہ کرتے ہیں وہ بھی گناہ ہے. توبہ کیا ہے آج انشاءاللہ تھوڑا سا بیان کریں گے اس کے بارے میں. تو فرمایا کہ کوئی ایسا بھی تھا جو آپ کی سختی پر وہاں سے بھاگ گیا، یعنی جب کسی بزرگ نے یا انبیاء علیہ السلام نے کسی پر سختی کی اس کی اصلاح کے لیے، وہ نہیں ساڑی تے عزت ہی نہیں کر دے جی، وہ ساڈا تے مطلب تقدے ہی نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، ساڈا احترام ہی کوئی نہیں دیا، یا ہمیں مجمع میں یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا، بس وہ اپنا چلے گی. اس کا مطلب ہے وہ خود فیل ہو گئے، یعنی وہ اصلاح ان کی نہیں ہو سکتی. یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو بندہ آپ سے کچھ نہیں مانگتا، صرف اللہ کے قریب کر جائے، اس کی سختی، گرمی، نرمی ساری رحمت ہے، ساری رحمت ہے، ساری رحمت ہے. اگر پھر آپ علیہ السلام پھر انہوں نے فرمایا کوئی وہ تھا جو دنیا اور اس کی خوبصورتی چاہتا تھا لیکن آخرت سے غافل تھا. فرمایا کوئی بندے ایسے تھے، اب بھی ہیں پہلے بھی تھے، جو دنیا خوبصورتی، وہ دنیا میں مگن ہے، وہ اس کو چھوڑ نہیں سکتے. وہ اس کو چھوڑنے سے مراد یہ نہیں کہ بھئی ملنگ تلنگ بن کے جنگل میں بہ جانا ہے. چھوڑنے سے مراد یہ ہے کہ بیلنس رکھو، حلال کماؤ اور دنیا کو آخرت کے لیے استعمال کرو. دنیا آخرت کی پونجی ہے، آخرت کی کھیتی ہے، اس کو اگاؤ آخرت کے لیے. اور کوئی وہ تھے فرمایا جو دنیا کو آخرت کے لیے چاہتا تھا. یہ ہے اصل طریقہ کہ دنیا کو چاہو آخرت کے لیے، وہ پھر دنیا بھی آخرت بن جاتی. یعنی دنیا کماؤ، چاہو کروڑ پتی بنو، ارب پتی بنو، لیکن بھئی میں آخرت بنانے کے لیے. دنیا کا اگر بنانے کے لیے صرف دنیا میں پھوں پھاں بنانی ہے تو وہ جو ہے وہ پھر جو ہے شیطانی طریقہ ہے. فرمایا جیسا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے رضی اللہ تعالیٰ، بہت امیر کبیر صحابی تھے. کوئی وہ تھے جو دنیا ہی کو چاہتے تھے، کوئی وہ تھے صرف دنیا کوئی وہ تھے جو صرف دین چاہتے تھے، جیسے صحابہ صفہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں 24 گھنٹے دین کی خدمت اور سیکھنے کے لیے حاضر رہتے. بالکل وہ مانگتے نہیں تھے، دین سیکھنے آئے ہوئے ہیں لیکن مانگتے نہیں تھے ہمیں خیرات دو، یہ کرو وہ کرو، لیکن بھوک برداشت کرتے، پیٹ پر پتھر باندھتے، اور انہی کی وجہ سے یہ دین ہم تک پہنچا ہوا ہے آج. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے صحابہ جن کے ساتھ حدیثیں روایت ہے، حضرت عمر بھی پوچھتے ہیں اتنی حدیثیں تو مجھے بھی نہیں جتنی آپ کو ہیں.
تو آپ فرماتے تم تو بیوی بچوں کے پاس بھی جاتے تھے، کاروبار بھی کرتے تھے، اور میں نے سب کچھ قربان کر کے آپ علیہ السلام کی خدمت میں وقت گزارا ہے، اس لیے مجھے وہ یاد ہے ساری۔ تو یہ انہوں نے اصحاب صفہ سب کچھ چھوڑ کے اور پیٹوں پر پتھر باندھ کے، اتنا کہ کئی دفعہ کپڑا بھی نہ ہوتا، سطر چھپانے کے لیے ایک دوسرے کے پیچھے چھپ کے بیٹھے ہوتے، اب اتنا نظر نہ آئے، یہ اس طرح بیٹھتے تھے بعض دفعہ، یعنی اتنی چادر بھی نہیں کہ بھائی سطر ڈھانک لیں، تو ایک دوسرے کے پیچھے چھپ کے بیٹھنا پڑتا، بعض دفعہ تھوڑا کپڑا ہوتا، لیکن دین انہوں نے سیکھا مسجد نبوی میں۔ بھائی کچھ اس طرح کے تھے۔ کوئی وہ تھے جنہوں نے آپ سے کہا کہ تم ہم سے اکثر جھگڑتے ہو اور لوگوں کے سامنے ہمیں گھٹیا بناتے ہو، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا اے نوح تم ہم سے جھگڑے اور بہت ہی جھگڑے کرتے ہو، چنانچہ انہوں نے آپ کی نصیحت نہ مانی، دردناک عذاب دیکھا۔ یعنی کئی لوگ اس طرح ہیں، وہ ان کو کہتے آپ کے پیچھے تو کمین لگے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ گھٹیا لوگ نوح علیہ السلام کو کہتے ہم کیسے آئیں آپ کے پیچھے، یہ گھٹیا غریب غربا مسکین اکٹھے ہوئے ہیں، ہماری تو ہم تو چودھری ہیں، ہمارے لیے تو ڈیفرنٹ اسٹیٹس ہونا چاہیے، آپ کے پیچھے وہ چل رہے ہیں لوگ۔ لیکن یاد رکھو اللہ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا، اشارہ دیا کہ انبیاء کی اور حق بات کی ہمیشہ غریبوں اور متوسط طبقے نے قبول کیا، ہمیشہ امیروں لوگوں نے نہیں کیا، بہت کم ان میں امیر تھے جو۔ پھر فرمایا کوئی تو اپنے شیخ سے زبانی یا زبان حال سے کہتا ہے کہ ہم اس وقت تک آپ کو مانیں گے نہیں جب تک آپ کوئی بزرگی نہ دکھائیں، کرامت نہ دکھائیں، اور انبیاء سے انہوں نے کہا کہ ہم جب تک معجزہ نہ دکھائیں۔ یہی ڈیمانڈ سیم ہوتی کئی دفعہ کہ سانوں کو کرامت دسو، پھر تسی کہ تیر مارنے نے۔ آپ علیہ السلام اتنے معجزے دیکھ کے آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے سن کے آپ کچھ نہیں کر رہے، اللہ کی نشانیاں سورج چاند آپ کو زندگی دیکھ کچھ نہیں کر رہے، کوئی کرامت دیکھ وہی کہنا ہے یہ تو جادو ٹونا ہے، ایسے ہی ہے وہ کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام سے قرآن مجید میں آتا ہے کہ مشرکین نے کہا، قریش نے، ہم تم پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ بہا دو، کوئی ایسا چشمہ پھوٹا ہے زمین میں اگر آپ نبی ہیں۔ ایسی ڈیمانڈیں کرتے، کبھی کہتے چاند 2 ٹکڑے ہو جائے نا، واہ جی واہ کیا بات ہے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، بعد میں کہنے لگے یہ جادو ہے، یہ تو بہت بڑے جادوگر ہے، دیکھو جی جادو کر دیا۔ تو ایسی ڈیمانڈ کرنے والے لوگ کم ہی۔ سب سے بڑی کرامت جو ہے کسی کا شریعت پر چلنا اور دنیا کا کتا نہ ہونا، اس سے بڑی کرامت کوئی نہیں، کہ وہ دنیا نہیں حاصل کر رہا یعنی حرام طریقے سے، اور دنیا مانگ نہیں رہا آپ سے، اور خود سنت پر قائم ہے، اس سے بڑی کرامت کوئی نہیں۔ بس یہ 2 چیزیں جس میں ہوں وہ سمجھے کہ وہ ہوا پر بھی اڑے دجال کی طرح، مردے بھی زندہ کرے، تو وہ دیکھتے رہو، لیکن وہ اللہ کے قریب آپ کو نہیں لے کے جا سکتا، کیونکہ حق بات کہہ ہی نہیں سکتا وہ۔ اور پھر کوئی کہتے ہیں ہمیں جب تک ہم نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوگی تو ہم ولی بن جائیں گے، ہم جو ہے یہ کریں گے وہ کریں گے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہم نے کئی لوگ ایسے دیکھے بزرگوں کے پاس، ان کو ہوئی بھی، اس کے بعد وہ پھر ایسے کہ ایسے ہی رہے۔ وہ جنہوں نے بدلنا ہے وہ پہلے، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے ان کا بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم تب تک ایمان نہیں لائیں گے، لن نؤمن بک حتی نر اللہ جہرا، جب تک کہ ہم اللہ کو نہ دیکھ لیں، خود نہ دیکھ لیں۔ لیکن اس کے باوجود وہ لوگ جو ہے انبیاء کو بھی، یعنی کہ جو ہمارے لوگ ہیں یہ کہتے ہیں ہم نبیوں کو دیکھیں گے تو ٹھیک ہوں گے، وہ جو نبیوں کے ساتھ تھے وہ کہتے تھے ہم اللہ کو دیکھیں گے تو ٹھیک ہوں گے، اور جو اللہ تک بھی پہنچے، شیطان کہاں تک پہنچا، اس نے سب کچھ دیکھ کے بھی، اب جس نے نہیں ٹھیک ہونا نہیں ہونا۔ اسی طرح یہ جاری ہے، یہ بہت بڑے ریاکشن ہیں، اور بھی آگے آ رہے ہیں، پھر انشاءاللہ کبھی آپ کو سنائیں گے کہ اور کیا کیا ریاکشن آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا۔ گھر میں جائیں، برادری میں جائیں، شہر میں جائیں، ایسے لوگ باتیں کریں گے۔ کوئی کہیں گا تو آج مولوی بن گیا، پہلے تو یہ تھا، آج تمہیں یاد آیا ہے، سوچ ہوئے کھا کے کہہ رہے بلی حج پر جائے۔ میں نے کہا ہاں اگر توبہ کر کے جا رہی ہے تو پھر جائے، ٹھیک ہے، بات صحیح ہے یہ بھی بھئی، اگر تو لوگوں کے حقوق کھا کے وہ حج پہ جا رہا ہے پھر واقعی ٹھیک نہیں، لیکن اگر اس نے توبہ کر کے جا رہا ہے پھر ٹھیک ہے۔ میں نے کہا تم
یہ کس کا مقولہ ہے؟ کس بزرگ کا، کس ولی کا ہے؟ بتا سکتے ہو؟ کس ولی کے نے یہ فرمایا؟ کس نبی نے؟ یہ قرآن نے فرمایا سو چوہے کھا کے حج پہ نہ آنا؟ نہیں جی سنے ہیں۔ تو میں نے کہا میں آپ کو حدیث کی بات سناتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 100 قتل کر کے بھی بندہ اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ وہ جو بنی اسرائیل کے عابد وہ گناہ گار کا واقعہ ہے، 99 قتل جس نے کیے ہوئے تھے، 99 قتل جس نے کیے تھے تو وہ 100واں بھی کر دیا، 100 قتل کر کے بھی وہ جنت میں چلا گیا۔ وہ تو نیک بستی کی طرف، اولیاء اللہ کی طرف سفر کر رہا تھا، اور یہ اللہ کے گھر کی طرف سفر ہے۔ اولیاء اللہ کی اتنی فضیلت ہے کہ جہاں وہ رہ رہے ہیں جس شہر میں، اس کی طرف سے اللہ نے اس کی وجہ سے بخش دیا۔ یہ صحیح حدیث میں ہے، امام ترمذی نے اور امام نووی نے اور دوسری کتب حدیث نے روایت کی اس حدیث کو کہ 99 قتل کیے ہوئے، صحیح توبہ کر لی ہے، اللہ نے فرمایا اب فیصلہ ہوگا کہ اگر جو یہ ولی اللہ کی جو بستی ہے، شہر ہے، ولی اللہ کی دیکھیں کتنی اللہ کے ہاں مرتبہ ہے اس کا، کہ اس شہر کے اگر قریب بھی چلا گیا تو اس کی بخشش ہے کہ صحیح توبہ کر کے برے ساتھیوں کو چھوڑ دے۔ تو یہ جو 100 چوہوں والے یہ لوگ ہیں، وہ بندہ ہوتا نا ان کی بھی گردن اتارتا، جیسے اس نے اتاری تھی جس نے کہا تھا 100 چوہے چھا کے ہوں تو اللہ دے قریب ہونا چاہنا ہے۔ 99 قتل کر کے اس نے یہی کہا نا، جب 99 قتل اس نے کر لیے، وہ ایک بندے کے پاس گیا جیسے ہم مقولے بناتے ہیں، اس نے کہا جی میں 99 قتل، تو اس نے کہا 99 کر کے آپ اللہ کا قرب چاہتے ہو؟ اس نے کہا اچھا میں تمہارا بھی کرتا ہوں، ٹھیک 100 تو ہو جائے۔ تو ان کو یہ اس کی تلوار کے قابل ہے لوگ۔ بھائی لوگوں کو تم اگر کوئی بندہ نیک بن رہا ہے تو اس کو حوصلہ دو، بھائی تم نے 1000 بھی کھائے، توبہ کر کے معاملہ صاف کر کے اللہ کی طرف جاؤ۔ اور ہے اس کو پھر وہ تانا دے، اس کو ریمائنڈ کرائے کہ تم پہلے یہ کرتے تھے، یہ خود اس جرم میں شامل ہو جائے گا، خود گناہ، یہ اس کی سزا ہے۔ تو اس لیے کبھی بلکہ ان لوگوں کو حوصلہ دیں، کہیں کہ بھئی صحابہ کرام بہت سارے کافر تھے تو اتنا صحابی بن گئے، یہ تو کم از کم مسلمان گناہ گار ہوئے ہیں تو اب نیک بن رہے ہیں۔ یعنی وہ کفر سے اسلام کی طرف آ گئے، تو کسی نے نہیں کہا کہ آپ پہلے کافر تھے اب جو ہے جی مسلمان ہو گئے ہو، یہ کیا ہو گیا، بلکہ آپ علیہ السلام ان کی تعریف فرماتے، بلکہ اب وہ اس درجے پہ پہنچ جاتے کہ جہاں کوئی ولی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو ایک کفر سے اسلام کی طرف بندہ آتا ہے، وہ بزرگ بن جاتا ہے، تو گناہ گار سے نیک کیوں نہیں بن سکتا؟ یہ ان لوگوں کو حوصلہ دے۔ اسی طرح اور بھی یہ ہے بھائی کتنا ریاکشن، کیا یہ آپ کو سمجھیں 50 ریاکشن ہے، 50 اس میں سے 10 یا 7 سنائیں آپ کو کہ بھئی جو دعوت بندہ دیتا ہے اس کے ساتھ لوگ کیا کرتے ہیں، پتھر بھی مارتے ہیں، دعائیں بھی دیتے ہیں، کوئی گالی دے گا، کوئی جادو۔ آپ علیہ السلام کا لقب انہوں نے پہلے رکھا ہوا تھا صادق، جو ہی قرآن کا آپ علیہ السلام نے سنانا شروع کیا تو پھر کہنے لگے کہ کذاب ہے، نعوذ باللہ یہ جھوٹے ہیں، وہ بدل گئے۔ لیکن آپ علیہ السلام تو سچے ہی رہے، ان کو تو اللہ نے وہی مقام دیا۔ چلو ابھی کوئی سوال کرنا ہے تو کر لیں، بس یہی ختم کر دیتے ہیں آج تھوڑا پر آرام فرمانے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ If you want to ask a question, please raise your hands and try to ask only one question so we can give other people opportunity as well. جس نے سوال کرنا ہے وہ ہاتھ اٹھائے، انشاءاللہ پھر اس کا سوال لیتے ہیں۔ اور کوشش کریں یہ موضوع کے مطابق جو ہے سوال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ نبی پاک کے زمانے میں کتنیاں تراویحاں پڑھایا کرتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آپ علیہ السلام نے خود تو کچھ بھی نہیں فرمایا اس بارے میں، لیکن جو عمل کرتے تھے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نقل کرتے تھے اس کی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک تو یہ ہے کہ تراویح جو ہے وہ علیحدہ بھی پڑھتے تھے صحابہ۔ آپ علیہ السلام کے نے کچھ دن اجتماعی جماعت کے ساتھ پڑھی، کچھ دن صرف، اس کے بعد اپنی اپنی تراویح 2-3 بندے کھڑے ہیں، 10 بندے کھڑے ہیں، 20، اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی رہا۔ اس لیے اس وقت تک جو ہے کسی کو صحیح پتہ نہیں چلا بھائی بعد کے لوگوں کے کہ بھائی کتنی پڑھتے ہیں، کیونکہ انڈیویجولی پڑھ رہے تھے اور سب کو پتہ تھا کتنی پڑھ رہے ہیں۔ صحابہ کو تو سامنے دیکھ رہے تھے بھائی نبی پاک علیہ السلام کیا پڑھ رہے ہیں، کتنی پڑھائی ہے۔
لیکن پتہ تب چلا کہ جب حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ اب ہم بھئی علیحدہ علیحدہ نہیں کٹھے مل کے پڑھیں گے. جب کٹھے مل کے پڑھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے لے کر آج تک بے شک جتنی حکومتیں بدلی ہیں مدینہ شریف میں آج تک 20 تراویح ہو رہی. مطلب اس میں وہابی بھی آئے, سنی بھی آئے, دوسرے بھی آئے, سارے حکمران بدلتے رہے. لیکن اب کیونکہ مدینہ والوں نے وہ عمل تو دیکھا ہوا تھا, نسل در نسل دیکھ رہی ہوتی ہے بھئی ہمارے ابو, بھئی کیا ہمارے ابا جان یا دادا جان کتنی پڑھتے تھے. وہ اس میں تو مکسچر نہیں ہو سکتی نا مسجد میں, اس میں تو کنفیوژن نہیں ہو سکتی بھئی کتنی ہے, بھئی 4 پڑھتے تھے, 8 پڑھتے تھے, 10 پڑھتے تھے, 20 پڑھتے تھے. اس لیے دنیا بھر کے کوئی لوگ ہیں وہ تو ڈڈورا پیٹتے ہیں ابھی 8 ہیں 8 ہیں 8 ہیں, لیکن وہ بھی یعنی سلفی لوگ ہیں وہاں سعودیہ میں. لیکن انہوں نے کیونکہ نسل در نسل دیکھا ہوا ہے کہ امت کا اجماع آ رہا ہے, اور حضرت عمر سے لے کر جب سے تراویح کٹھی پڑھی گئی مدینہ شریف اور مکہ شریف میں جو ہے وہ 20, بلکہ مکہ شریف میں تو 36 پڑھائی جاتی تھی, نہیں مدینہ شریف میں 36 پڑھائی جاتی تھی. مکہ شریف میں ہمیشہ 20 رہی ہیں. مدینہ شریف میں حضرت امام مالک کے دور میں 36 رکعتیں پڑھتے تھے وہ. اب بھی دیکھ لے رمضان میں آخری عشرے میں, آج بھی سعودی عربیہ میں مدینہ شریف میں آپ 20 پڑھتے ہیں, رمضان کے آخری عشرے میں 10 رکعتیں وہ اور پڑھتے ہیں, رات کو قرآن سنتے ہیں اجتماعی طور پر, یعنی 30 پڑھ رہے ہیں. یعنی کیا ہوتا تھا, کیوں پڑھتے تھے 36؟ وہ اس لیے ہیں تو 20 ہی, تو 36 کیوں پڑھتے تھے کہ ہر 4 کے بعد وہ آرام کرتے, اور مکے والے تو طواف کرتے پورا 7 چکر لگاتے, پھر اگلی 4 پڑھتے. اس لیے میں کہتا ہوں جس طرح ہم نے ٹوکری اٹھائی ہوتی ہے, بھئی باہر اٹھایا, بھئی اتارنا ہے ایک کے بعد دوسری, بھئی اس طرح نہیں ہوتا تھا. ہر 4 کے بعد اچھا بھلا آرام ہوتا, بندے سکون ہوتا. اب ہم آدھے سوئے ہوتے ہیں, آدھے جاگ رہے ہوتے ہیں, بھئی وہ اپنا پڑھ رہے ہیں. مکہ والے تو طواف کرتے, تو مدینہ شریف والے کہتے, امام مالک کے دور وہ کہتے ہیں کہ مکہ والے تو طواف کرتے ہیں تو ہم کیا کریں 4 رکعتوں کے درمیان. وہ بھی 2-4 نفل پڑھتے, 4 نفل پڑھتے. تو آپ دیکھیں ہر 4 رکعتوں کے بعد 4 پڑھے جائیں تو وہ 16 رکعت بن جاتی ہیں نفل, یعنی 16 نفل پڑھتے وہ تاکہ ہمیں بھی ثواب ملے. اور 20 تراویح, تو 20 تراویح جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں سارے صحابہ, جو حضرت علی تھے زندہ, حضرت عثمان تھے زندہ, سب اکٹھے ہو کے جماعت کے پیچھے جو ہے پڑھی ہے. اور جن لوگوں کو شبہ ہوا ہے ان کو ایک حدیث کی وجہ سے شبہ ہوا جو ان کو سمجھ نہیں آتی. وہ کہتے ہیں مثلاً بھئی امام بخاری نے روایت کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور رمضان کے علاوہ 8 رکعتیں پڑھی ہیں آپ علیہ السلام نے. اما عائشہ نے فرمایا رات کو رمضان میں یا رمضان کے علاوہ صرف 8 رکعتیں پڑھی ہیں. اب وہ یہ حدیث پڑھتے ہیں, وہ کہتے ہیں دیکھو جی رمضان کو علاوہ 8 ہے, لیکن وہ چیپٹر کیا ہے تہجد کا, وہ باب ہے تہجد کا. بھئی رات کو جو تہجد پڑھی جاتی ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان میں یا رمضان کے علاوہ معمول 8 ہی رکعت تہجد کا, تو وہ چیپٹر ہی تہجد کا ہے, اور یہ اس کو تراویح پر جو ہے امپلیمنٹ کر رہے ہیں. دوسرا امام مالک نے حدیث میں روایت کیا, وہ ایک حدیث ہے جس میں 8 رکعتوں کی, لیکن وہی حدیث 20 رکعتوں کی ہے, تو وہ کسی کی غلطی کی وجہ سے 20 میں ایک نے 8 کہہ دیا, لیکن وہ ثابت ہی نہیں ہوتی ان دونوں روایتیں ان سے. تو اس لیے بہرحال موٹی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج بھی دیکھ جا کے مدینہ شریف مکہ شریف میں کہ نسل در نسل جو عمل آ رہا ہے امت کا صحابہ سے لے کے آج تک وہ یہی آ رہا ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا بھی اپنے دور میں, فرمایا کہ علیکم بسنتی, میری سنت پر چلنا, و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, اور خلفاء میرے جو خلیفہ ہیں خلفاء راشدین حضرت ابوبکر عمر و عثمان والی رضی اللہ, بھائی ان کی سنت پر. تو ان کو بھی حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان کے دور میں بھی 20 پڑھتے رہے, حضرت علی کے دور میں بھی 20 پڑھتے رہے, امام حسن کے دور میں بھی 20 پڑھتے, پھر بھی بعد میں بھی جتنے حکمران آئے حضرت امیر معاویہ, یہاں تک کہ یزید کے دور میں بھی, اور اس کے بعد بھی بنی امیہ بنی عباس جتنے خلفاء آئے. اس لیے کہ اس میں شک شبے کی گنجائش نہیں تھی, کیونکہ سب نے دیکھا ہوا تھا مسجد میں کتنی تراویح ہوئی ہیں نبی علیہ السلام کے زمانے میں,
حضرت ابوبکر زمانے میں، اس لیے اس میں وہ انہوں نے اختلاف نہیں کیا. جزاک اللہ جی. اور کوئی کسی نے بات پوچھنی ہے؟ کوشش کیا کریں، ایک اچھی عادت ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو نا تو درود کوشش کریں پڑھنے کی. My question is, what did Prophet sallallahu alaihi wasallam, how did they spend their youth? What did they do mainly in their youth age? How does this relate to the topic which we are discussing today? بھئی آپ علیہ السلام نے جوانی کس طرح خرچ کی؟ بھئی اس کا آج کے موضوع کے ساتھ تو کوئی تعلق ہے؟ آج تو غیبت چغلی مسلمان کے پیچھے کوئی برائی ہو تو بھئی اس کے متعلق بیان ہوا، اور پھر ہوا کہ بھئی دعوت کے مقابلے میں جو ریاکشنز ہوتے ہیں، آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں وہ مذاق کرتا ہے، بھئی اس کے متعلق جو ہے بات ہوئی. Hazrat, you said a person does tawbah and another person remind him about previous sin or things like that. Because of the consequences, that person is going to fall in the same trap. Is it wise to remind that person that what you are saying is wrong, or to tell him that you're going to go through the same consequences? That a person who is giving or taunting a person and reminding him of his previous sins, you are saying, is it good to remind? Yes, you can remind that person that this is the saying of the Prophet ﷺ, but it's very unlikely he's going to listen to you. It's better any third party says to him, he will listen more favorably. Because when someone becomes a party, a fariq, agitation, then even if you say truthful things, he is not going to listen to you. He is going. But if anyone else or another occasion is mentioned, then he will really take it seriously. At that time, it's very, very unlikely people take, when they are angry, when they are arguing, they really do not care who is saying what. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. So in regards to the Sunnis arguing and debating amongst themselves, there are some in their defense who say that it is the job of Ahl Sunnah to label deviants. So what should be said to them? I have already said that regarding that the ulamas have this duty, some of them, that to inform Muslims about wrong aqidas which takes to kufr. They perform their duty and inform them, and they have, for example, regarding different sects, and inform them. But I am mentioning that when in their group, if they are actually arguing and putting allegation, when they are of the same school of thought, then this shows that they are just actually doing it for other reasons rather than actually conveying the truth. جزاک اللہ جی. اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آج دعا بھی کر لیں. معمول کے مطابق تو ہم قبرستان میں جاتے تھے، تو آج جو ہے کیونکہ اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن مردوں کو تو انتظار ہوگا. وہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح انتظار کرتے ہیں جب اس ثواب کا، ایصال ثواب کا، جس طرح کہ ایک ڈوبتا ہوا بندہ جو ہے وہ خواہش کرتا ہے کہ مجھے کوئی بچا لے، ڈوبتے بندے کو ہاتھ مل جائے. تو ان کو ہر جمعے یہ ثواب پہنچتا ہے. تو آج ہم نہیں ادھر جا سکتے، لیکن اللہ پاک یہاں سے بھی اجر و ثواب اور سلام ہمارا تو پہنچا سکتا ہے. تو ہم ان کے لیے آپ کچھ قرآن مجید کی تلاوت کر لیں، تھوڑی دیر سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، وہ 3 دفعہ 5 7 دفعہ 10 دفعہ کل شریف پڑھ لیں، کوئی سورۃ ملک آتی ہے وہ پڑھ لیں، پھر دعا کر دیتے ہیں ان کے لیے بھی اور ساری دنیا کے جو مسلمان جو ہے پردہ فرما
کر گئے اور وفات پا گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم و احسان سے ہماری جمعہ کی نماز، روزہ، جتنی بھی نیکیاں زندگی بھر میں ہم نے کی، اپنی بارگاہ میں بشمول یہ جو قرآن مجید کی تلاوت کی، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہم بھی محتاج ہیں تیری مغفرت کے، اور مرنے والے اس سے بھی زیادہ محتاج ہیں۔ تیرے علم میں ہم جمعہ کے دن قبرستان میں جا کے اپنی آخرت موت یاد کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آج ہمیں تیری رضا کے لیے تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، تو ان مردگان مسلمان کو اور جتنے بھی مسلمان وفات ہوئے اپنے فضل و کرم سے ہم نے جو تلاوت کی سورۃ ملک یا سورۃ فاتحہ کل شریف کی، اس کا اجر و ثواب عطا فرما یا ارحم الراحمین، اور ہمیں بھی آخرت کی موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ جتنا وقت زندہ رہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے رہیں، توحید پر قائم رہیں، شرک سے بچے رہیں، بدعت سے بچے رہیں، گناہ سے بچے رہیں، اور یا ارحم الراحمین اسی پر پھر استقامت نصیب فرما۔ آپ علیہ السلام کی محبت اور سنت اور شریعت پر ہی موت عطا فرما، صحیح عقیدے پر موت عطا فرمانا، قبر و حشر میں آسانیاں پیدا فرمانا، بغیر حساب و کتاب سے جنت میں داخل فرمانا، قبر میں تو ہی ہمارا مونس بن جانا، قرآن کو ہمارا مونس بنا، نماز اور نیک لوگ، برزخ میں قبر میں ہمیں نیک صالحین کی صحبت عطا فرمانا، ہم ان کے ساتھ رہیں قیامت تک کے لیے یا ارحم الراحمین۔ اپنے فضل و کرم و احسان سے ساری امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، ہر مظلوم کی مدد فرما، ہر کافر کو ہدایت نصیب فرما، ہر مسلمان کو تقوی نصیب فرما، ہر ایک کے روزے قبول فرما، اور ہمیں یا رب ہمیں تکبر سے اور غیبت سے اور ان حسد سے، ان بیماریوں سے محفوظ رکھ، اور یا جب ہمارے سامنے کوئی کسی کی غیبت چغلی کرے، ہمیں یا ارحم الراحمین اس کو روکنے کی اور تنبیہ کرنے کی اور اسے رکنے کی توفیق عطا فرما، اور مسلمان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے بدلے جس طرح تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہماری مدد فرمانا، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال یا ارحم، جس طرح تو نے ڈالا ہوا ہے یہاں بھی قیامت کے دن بھی یا ارحم الراحمین، اور قیامت کی سختیوں سے ہولناکیوں سے ہمیں بچانا۔ تیری رحمت سے امید رکھتے ہیں، ہمارے اعمال تو ایسے نہیں، لیکن ہمیں اپنے اعمال بھی بدلنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج سورۃ الکہف پڑھنے کا آخری موقع ہے جمعہ رمضان میں، بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو سورۃ کہف پڑھتا ہے زمین سے لے کے آسمان تک ایک نور اس کے لیے بن جاتا ہے، اور وہ قیامت کے اندھیرے میں اس نور کی روشنی میں وہ آگے جا سکے گا۔ یہ سورۃ کہف، اور صلاۃ التسبیح ہے وہ پڑھیں ایک آخری رمضان جمعہ کے دن کی، اور اسی طرح اور جو معاملات ہیں فائدہ اٹھائیں وقت سے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔